السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹ گیٹ علم اور میں ہوں شاہد۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھا۔ یہ چھوٹا سا اسٹوری ہے مگر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، تو اسے دھیان سے سنیے گا، رائٹ؟ تو ہوا یہ کہ بہت دیر تک روم میں رہنے کے بعد میں اپنے چھت پہ تھوڑا ریفریش ہونے کے لیے نکلا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ نیچے ایک بطخ کا بچہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ ویسے تو وہ پوری طاقت سے چلا رہا تھا مگر اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کی آواز زیادہ کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، پھر تھوڑا غور سے دیکھنے پہ سمجھ آیا کہ اس چوزے کے بچے جیسا ایک اور چوزا نالے میں گرا پڑا ہوا ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے اتنا بے چین ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ نالے کی گہرائی میں تھا اور جس سوراخ سے وہ گرا وہ سوراخ بھی بہت چھوٹا تھا، اس کا خود سے نکلنا ناممکن تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں تو بہت چلائے مگر کسی کی نظر پر نہیں پڑی۔ پھر ایک بچہ ماچس کے ایک چھوٹے سے ڈبے کے ساتھ کھیلتے ہوئے جا رہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ سے وہ ماچس کا ڈبہ بے ساختہ اسی نالے کے سوراخ میں گر گیا۔ جب اس نے اس ڈبے کو نکالنے کے لیے اندر ہاتھ ڈالا تو اسے وہ چوزا نظر آیا۔ تبھی جس کا وہ چوزا تھا وہ اپنے چوزے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ اس نے اپنے پہلے چوزے کو دیکھا تو وہ بچہ سمجھ گیا کہ اپنے چوزے کو ڈھونڈا۔ اس نے اپنے پہلے چوزے کو لیا۔ پھر اس بچے نے بتایا کہ آپ کا دوسرا چوزا اس میں گرا ہوا ہے اور اس نے اپنے چوزے کو بچا لیا۔ اس چھوٹے سے سٹوری میں دیکھیے کہ کیسے ایک چوزا جو مشکل میں پڑ گیا تھا اسے کیسے اللہ نے بچایا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس بچے کو تھوڑا تکلیف ہوا مگر فائدہ کسی اور کا ہوا۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چھوٹا نقصان ہو کے ہم بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ اسے ہم ایسے سمجھتے ہیں، دیکھیے ہر کسی کا لائف میں ایسے ہی چھوٹی موٹی پرابلمس آتی رہتی ہے مگر اس کے پیچھے کچھ اور بھی مصلحت ہوتا ہے۔ جیسے اس بچے کو اتنا سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ماچس کے ڈبے کے گرنے کی وجہ سے اس چوزے کی ننھی جان بچ گئی، ویسے ہی ہمارے لائف میں ایسے ہی چھوٹی بڑی پرابلمس آتی رہتی ہیں مگر ہم سب اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہیں جو پوری حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس اسٹوری میں تو اس بچے کی وجہ سے کسی اور کے چوزے کا جان بچا مگر ہمارے لائف میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی مگر یونیورسل لیول پہ کچھ اچھا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اس بچے کی طرح ہیں جو اپنی عقل سے زیادہ نہیں سمجھ سکا مگر پھر بھی برا ہونے سے زیادہ اچھا ہوا۔ اسی لیے حالات کیسے بھی ہوں مگر ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو مصیبت آپ پہ ہے اس کی وجہ سے کوئی بڑی مصیبت دور ہو گئی، کیونکہ وہی طریقہ ہو سکتا تھا جس کے ذریعے آپ کو چھوٹی پریشانی کے بدلے بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہر چیز کو پوری طرح سے سمجھ سکیں، رائٹ؟ اور ایسا ہی آخرت کا معاملہ ہے۔ ہم دنیا میں جو مصیبتیں اٹھاتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ بہت زیادہ آخرت کی مصیبتوں کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ ہے یار، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس بچے کی طرح کہ ایک مصیبت کی وجہ سے اللہ ہمارے کتنے بڑے مصیبت کو دور کر رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے۔ تبھی تو اللہ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ خیر اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے یہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اچھا لگا تو میں نے سوچا آپ لوگ کو بھی ایک بتا دیتا ہوں، ویڈیو بنا دیتا ہوں ایک۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو کمنٹ کر کے بتائیے، لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔